بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد تسلیما کثیرا مبارکا فیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا مرحبا، نرحب بکم وسعید جدا بلقائکم۔ عربی کا معلم کورس کے معزز محترم طلباء اور طالبات، آج ہمارا چوتھا سبق ہے اور ہم اس وقت اصطلاحات پڑھ رہے ہیں۔ اب تک 21 اصطلاحات ہم پڑھ چکے ہیں، اور اس میں بعض طلباء اور طالبات کو لام التعریف اور معرف باللام سمجھنے میں دقت کا سامنا ہو رہا تھا، تو گزارش یہ ہے کہ لام التعریف کہتے ہیں الف لام کو، جو الف لام کسی اسم پر لگایا جاتا ہے اور پھر وہ اسم معرفہ بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر لفظ ہے الکتاب، اس میں یہ لام التعریف کہلائے گا، اور جو کتاب کا لفظ ہے جس پر لام التعریف داخل ہوا ہے، اس کتاب کے لفظ کو معرف باللام کہیں گے الف لام کے لگنے کے بعد، یعنی وہ لفظ، وہ اسم جو لام کے لگنے کی وجہ سے معرفہ بن گیا ہے۔ آج کے سبق میں 22 نمبر سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ تذکیر، تذکیر کا مطلب ہے کسی اسم کو مذکر بنانا یا کسی اسم کا مذکر ہونا۔ نمبر 23 تانیث، کسی اسم کو مؤنث بنانا یا کسی اسم کا مؤنث ہونا۔ ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کسی چیز کا مذکر مؤنث ہونا خارج میں اور حقیقت میں اور چیز ہے۔ مثال کے طور پر ایک چیز کو آپ اردو زبان میں مؤنث استعمال کرتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ لفظ عربی میں بھی مؤنث ہو، یا آپ مذکر استعمال کرتے ہیں تو عربی میں بھی وہ مذکر ہو، بلکہ عربی میں الفاظ کے مذکر، اسم کے مذکر یا مؤنث ہونے کی اپنی علامات اور اپنا ایک معیار اور اپنے ضابطے اور قاعدے ہیں جو آپ پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ تانیث کہتے ہیں کسی اسم کو مؤنث بنانا یا کسی اسم کا مؤنث ہونا۔ نمبر 24 حروف تہجی، الف با کے کل حروف کو حروف تہجی کہتے ہیں۔ نمبر 25 حروف علت، الف واو یا، یہ حروف علت ہیں، ان تین کو حروف علت کہا جاتا ہے۔ علت اصل میں کہتے ہیں بیماری اور کمزوری کو۔ یہ الفاظ بھی کمزور اور بیمار ہوتے ہیں، جب درمیان میں کہیں آ جائیں تو ان میں تغیر اور تبدل ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات ان کو حذف بھی کر دیا جاتا ہے، ختم ہو جاتے ہیں بالکل، تو اس لیے ان کو حروف علت کہتے ہیں، بیمار الفاظ سادہ لفظوں میں۔ نمبر 26 حروف صحیح، یعنی تندرست مضبوط الفاظ۔ تو حروف علت تین جو ہیں الف واو اور یا، ان کے علاوہ جتنے بھی حروف تہجی ہیں وہ سب صحیح کہلاتے ہیں۔ نمبر 27 حمزہ، ایک حمزہ تو وہی ہے جو حروف تہجی کا ایک حرف ہے، جو حروف تہجی کے آخر میں آتا ہے، حمزہ ہا یا، ٹھیک ہے، آخر میں آتا ہے۔ دوسرا وہ الف جو متحرک ہو یا جزم والا ہو، متحرک ہو یا مجزوم ہو۔ متحرک جیسے حمزہ زبر آ،
حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او۔ اب اس کو ہم جس الف پر حرکت ہے، زبر ہے یا زیر ہے یا پیش ہے، فتحہ، کسرہ یا ضمہ ہے، تو اس کو ہم الف نہیں کہیں گے بلکہ حمزہ کہیں گے۔ اسی طرح اگر جزم ہے جیسے رأسن، تو اس کو بھی ہم حمزہ کہیں گے، الف نہیں کہیں گے۔ الف وہ ہوتا ہے جس پر نہ کوئی حرکت ہو اور نہ ہی جزم ہو، جیسے قال ہے، قال۔ اب یہاں پر الف پر نہ جزم ہے اور نہ ہی حرکت ہے، تو یہ الف کہلائے گا۔ اور بھی مثالیں اس کی آ جاتی ہیں بعض دفعہ سامنے۔ ہاں، جزم والے الف پر اکثر اور متحرک پر بعض اوقات حرف حمزہ بھی لکھتے ہیں، جیسے رأسن اور امرا۔ تو جزم والا الف ہو یا حرکت والا ہو، اس پر املا اور ترقیم یعنی عربی لکھنے کا ضابطہ اور قاعدہ یہ ہے کہ اس پر حمزہ لکھا جائے۔ پھر اس میں فرق یہ ہے کہ اگر حمزہ کے اوپر زبر ہے یا پیش ہے یا جزم ہے، تو پھر یہ حمزہ، یہ چھوٹا سا حمزہ دیکھ رہے ہیں آپ الف کے اوپر لگا ہوا ہے، تو یہ اگر زبر ہے یا پیش ہے یا جزم ہے تو یہ حمزہ چھوٹا سا اوپر آئے گا۔ جیسے رأسن میں، رأس کہتے ہیں سر کو، رأسن میں یا امرا میں۔ اور اگر نیچے ہو حمزہ کے، زیر ہو حمزہ کے نیچے، الف کے نیچے زیر ہے، حمزہ ہے، تو وہاں حمزہ پھر نیچے لکھیں گے، جس طرح ان اللہ، ان الذین آمنوا، ان الذین کفروا۔ اور اصطلاحات میں 28 نمبر پر ہے حمزۃ الوصل، جس کو ہم سادہ لفظوں میں حمزہ وصلی کہتے ہیں۔ کسی لفظ کے شروع کا وہ حمزہ جو ما قبل سے ملنے کی حالت میں تلفظ سے ساقط ہو جائے۔ یہ مشکل الفاظ میں نے لکھ دیا، آسان الفاظ میں یہ ہے کہ کلام کے درمیان میں آنے کی وجہ سے جو حمزہ بولنے میں نہیں آتا اس کو حمزہ وصلی کہتے ہیں، درمیان میں آ جاتا ہے اور بولا نہیں جاتا۔ جیسے الکتاب، اب یہ حمزہ بولا جا رہا ہے لیکن جب یہ درمیان میں آئے گا تو گر جائے گا۔ جیسے ورق الکتاب، کتاب کا ورق۔ اسی طرح اوپر تھا رأسن، الرأس پڑھیں سر، لیکن اگر کہیں ھذا الرأس تو حمزہ وہ گر گیا۔ الکتاب، الکتاب۔ اسی طرح القلم، ھذا القلم۔ الجدار، ھذا الجدار۔ المکتب، ھذا المکتب۔ المسجد، ھذا المسجد۔ المدرسۃ، ھذہ المدرسۃ۔ تو حمزہ یہ گر رہا ہے۔ تو آج کا یہ سبق ہو گیا، اصطلاحات ہماری مکمل ہو گئیں۔ ان اصطلاحات کو ایک دفعہ آپ دہرا لیں، اچھی طرح دیکھ لیں اور یاد کر لیں۔ پھر اس کے بعد آگے سبق شروع ہو رہا ہے، باقاعدہ گرامر کے جو ضابطے اور قاعدے ہیں وہ آ رہے ہیں انشاءاللہ، اور جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے چیزیں آسان ہوتی جائیں گی اور سمجھ آتی چلی جائیں گی۔ بارک اللہ فیکم۔ اسی طرح جو صبح سبق دیا قمری مہینوں کے نام، 12 مہینوں کے، وہ بھی آپ یاد کریں، ماشاءاللہ اکثر احباب نے یاد کیا۔ ہمت اور حوصلہ کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ الی اللقاء انشاءاللہ تعالی۔